باریک کہانیاں چھپی ہیں جنہیں وہاں کے مقامی لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ کہانی 4 دوستوں کی ہے، علی، حمزہ، انم اور دعا، جو لاہور سے ہنزا گھومنے نکلے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس رات ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیمپنگ کے بہت زیادہ شوقین یہ دوست، دوپہر کا وقت تھا اور تقریباً شام بھی قریب ہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس جگہ وہ کیمپنگ کی نیت سے رکے ہیں وہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ اور وہ لوگ دوپہر کے بعد ہنزا کی ایک خوبصورت وادی میں پہنچے جہاں بہت سنسان تھی۔ آس پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ۔ پاس ایک گہرا دریا بہہ رہا تھا اور اس کے پیچھے گھنے درختوں کا جنگل۔ سورج ڈھلنے ہی والا تھا۔ حمزہ نے کہا، یار یہ جگہ بہت زبردست ہے، بس یہیں پر کیمپ لگاتے ہیں آج رات۔ لہٰذا تینوں نے کیمپ لگایا اور وہاں نائٹ اسٹے کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مگر اتفاق سے ایک بزرگ مقامی چرواہا جو قریب سے گزر رہا تھا رکتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ لوگ اپنی کیمپنگ سٹارٹ کر رہے تھے۔ اس شخص نے یہ دیکھا اور ان کی مدد کرنے کے ارادے سے ان کے قریب آیا اور ان سے کہا، بیٹا، سورج ڈھلنے کے بعد اس جگہ پر بالکل مت رکنا، یہ دریا رات کو کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ جب چاروں دوستوں نے بوڑھے چرواہے کی یہ بات سنی تو چاروں ہی ہنس پڑے۔ علی نے جواب دیا، بابا جی، ہم لاہور کے لوگ ہیں، ہمیں بھوت پریت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس بوڑھے چرواہے نے ان پر ایک نظر ڈالی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان نسل اس کی اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا اور وہاں سے گزرنے لگا۔ لیکن جاتے جاتے اس بوڑھے چرواہے نے ان چاروں دوستوں سے کہا، انسان بھوتوں سے ڈرتا نہیں، وہ خود بتا دیتے ہیں کہ کب ڈرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا چرواہا آگے بڑھ گیا۔ چاروں دوستوں نے کیمپ لگایا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ سورج بھی ڈھل چکا تھا اور رات شروع ہو گئی تھی۔ رات کے 9 بجے ٹینٹ لگا کر سب آگ جلا کر آگ کے ارد گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور جنگل کے درختوں سے کچھ سرسرانے کی آوازیں آئیں، جیسے ان کے پیچھے درخت کے پتے سرسرا رہے ہوں۔ اچانک پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ انم نے ہنس کر کہا، شاید کوئی لومڑی ہوگی۔ اور اس طرح چاروں دوست اس اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جنگل ہے تو جانور بھی ہوں گے۔ اتنا تو وہ لوگ دماغی طور پر تیار تھے کہ یہاں پر چھوٹے موٹے جانور دیکھنے کو ملیں گے، مگر جس کو وہ جانور سمجھ رہے تھے اصل میں وہ جانور نہیں، کچھ اور تھا۔ خاموشی سے کچھ وقت اور گزر گیا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر ہی رہے تھے کہ پاس جو گہرا دریا بہہ رہا تھا اس دریا کی طرف سے ایک عجیب سا گیت سنائی دینے لگا، بالکل ایسے جیسے کوئی عورت دھیرے دھیرے گنگنا رہی ہو۔ دعا کی آواز ایک دم بھاری پڑ گئی۔ دعا نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ آواز کس کی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دعا نے پھر سے اونچی آواز میں کہا، کون ہے وہاں اور یہ آواز کس کی ہے؟ سب نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ اب چیزیں نارمل نہیں رہی تھی۔ اب کافی کچھ دکھ رہا تھا اور بدلتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جنگل جس کو یہ خوبصورت نظارہ سمجھ رہے تھے، رات کو وہ ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اب چاروں دوستوں کو سکتے کہ اب کوئی جانور ہے، کیونکہ یہ گنگنانے کی آواز کسی عورت کی ہے اور یہاں کوئی انسان ہے، مجھے دیکھنا ہوگا، کوئی چور تو نہیں۔ یہ کہہ کر حمزہ نے ٹارچ اٹھائی اور دریا کی طرف گیا۔ باقی 3 لوگ وہیں بیٹھے تھے اور فاصلے سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔
ٹارچ کی روشنی پانی پر پڑ رہی تھی، لیکن پھر اچانک ٹارچ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں صرف حمزہ کی چیخ سنائی دی۔ علی اور انا دوڑ کر پہنچے تو دیکھا حمزہ زمین پر گرا ہوا ہے اور کانپ رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، میں نے دیکھا کوئی سایہ تھا، پانی کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ یہ سن کر سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور اب ان کو اس بوڑھے چرواہے کی وہ بات یاد آ رہی تھی جسے وہ لوگ صرف مذاق سمجھ رہے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، سب نے حمزہ کو اٹھایا، اسے سنبھالا، اور وہ خود اس قدر گھبرا گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حمزہ کو تسلی دی۔ وہ ٹینٹ لگائے تھے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ سب ایک ہی ٹینٹ میں بیٹھ گئے تھے، اور جو دوسرا ٹینٹ خالی تھا وہ خود بخود زور زور سے ہلنے لگا، جسے باہر سے کوئی دھکا مار رہا۔ علی نے باہر نکل کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جنگل کی طرف سے ایک عجیب سی ہنسی گونجی، جیسے کوئی عورت قریب ہو اور ہنس رہی۔ وہ ہنسی بالکل انسانی ہنسی تھی، لیکن انسان تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ چاروں دوست اور زیادہ ڈر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ رونے لگے تھے، اور اس وقت ان کو جو کچھ یاد تھا وہ سب کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ چاروں دوست ایک ہی ٹینٹ میں بیٹھ گئے، اور کچھ دیر بعد ان کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جس ٹینٹ میں یہ چاروں دوست موجود ہیں، اب اس ٹینٹ کے آس پاس کوئی گھوم رہا ہے۔ انہیں قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی، سب خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ٹینٹ کے چادر پر کوئی ناخنوں سے کھرچنے لگا۔ اب تو ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھے اور ایک الفاظ نہیں کہا۔ اتنے میں علی نے ہمت کا سامنا کیا۔ اتنے میں علی نے تھوڑی ہمت دکھائی اور ان سب لوگوں کو اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا، اور وہ لوگ دل ہی دل میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے۔ دل ہی دل میں پڑھنے لگے، اور جیسے ہی ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، 5 منٹ بعد ہر چیز بالکل پرسکون۔ اب کافی دیر گزر چکی تھی اور آس پاس کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اس طرح رات کے 3 بج گئے اور کافی دیر تک بالکل خاموشی تھی۔ اب جنگل کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ دعا نے دیکھا کہ ماحول بالکل پرسکون ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں ٹینٹ کی زپ کھول کر باہر دیکھنا چاہیے، لیکن یہاں ان کی بیوقوفی تھی۔ جو وہ خاموشی تھی وہ صرف ان کے ٹینٹ میں تھی، مگر باہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دعا نے ٹینٹ کی زپ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ دریا جس کے پاس انہوں نے ٹینٹ لگایا تھا، دعا نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں والی عورت دریا کے پاس کھڑی ہے۔ دعا نے ٹینٹ سے اپنا فیس باہر نکالا ہوا تھا تو دعا کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کان کے بالکل پاس آ کر کسی نے سرگوشی کی ہے، لیکن کوئی نظر نہیں۔ دعا نے فوراً ہی اپنا چہرہ ٹینٹ کے اندر کیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور سب لوگ صرف صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور اپنی اس بیوقوفی پر خود کو ملامت کر رہے تھے کہ کاش ہم نے اس بوڑھے چرواہے کی بات سنی ہوتی، اور یہاں تو ان کی مدد کے لیے کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ ان کو لگ رہا تھا جیسے کہ اس خاموشی میں ہی ہم مر جائیں گے اور کوئی ہمیں سننے والا تک نہیں ہوگا۔ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ صبح ہونے لگی، اور وہ اس بات کو جان چکے تھے کہ جب تک وہ اس ٹینٹ میں ہیں تب تک وہ محفوظ ہیں، شاید، لیکن اسی آسرے پر وہ ٹینٹ میں ہی بیٹھے رہے۔ جب ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کی آواز تو ان تک نہیں پہنچی کیونکہ وہ لوگ بالکل ویرانے میں تھے، آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی، تو مسجد کہاں سے ہوتی۔ لیکن
صبح کی وہ روشنی دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اذانوں کا وقت ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس خاموشی میں اب کوئی بھی ایسا خوف نہیں تھا، ہر چیز پرسکون ہو چکی تھی۔ لیکن ابھی بھی سورج اتنا واضح نہیں تھا کہ وہ لوگ واپسی کا ارادہ کرتے۔ آہستہ آہستہ صبح ہونے لگی، سورج اوپر آ چکا تھا۔ ان لوگوں نے فوراً ہی اپنا سامان سمیٹا اور جلدی جلدی اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ حمزہ کی حالت کافی خراب تھی اور رات سے وہ بالکل خاموش تھا۔ دوستوں نے اس کو اپنے بالکل پاس بٹھایا ہوا تھا، لیکن حمزہ بالکل خاموش تھا۔ حمزہ نے اس حادثے کے بعد ایک الفاظ تک نہیں کہا تھا۔ حمزہ کی جان بچ گئی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ جب ٹینٹ سمیٹ کر اس کو گاڑی میں ڈالا تو اس وقت دعا نے دیکھا کہ ٹینٹ پر کسی کے ناخنوں کے کھرچنے کے نشان تھے۔ یہ وہی نشان تھے جو رات کو انہوں نے اس کھرچنے کی آواز کو محسوس کیا تھا۔ ٹینٹ کے اندر انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ کوئی ٹینٹ کو اپنے نوکیلے ناخنوں سے کھرچ رہا ہے، لیکن ٹینٹ کافی مضبوط تھا۔ اب وہ نشان صاف دکھ رہے تھے۔ خیر، چاروں دوست جب وہاں سے نکلے اور اپنے گھروں کو پہنچے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ تھی ان چار دوستوں کی کہانی۔ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کی بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس کہانی کو ضرور شیئر کیجیے، ہم اسے اپنے چینل پر بھی شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔